اسماء الحسنہ کے سلسلے میں ہم آج اللہ تعالیٰ کے پیارے نام الاول اور الآخر پہ بات کریں گے۔ دونوں نام ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ الاول جیسا کہ نام سے ہی ہے کہ سب سے پہلے، اور الآخر سب سے آخری۔ الاول کا لفظ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے، هو الاول الآخر والظاہر والباطن۔ وہ پہلا ہے، وہ آخری ہے، وہ ظاہر ہے اور وہ باطن ہے۔ یعنی جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو وہ ہوگا۔ دیکھا جائے تو کسی بھی ذات کی بڑائی کو اس لفظ کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے۔ دنیا میں کتنے ہی بڑے بنے اور چلے گئے، لیکن کوئی باقی نہ رہا۔ کسی سے پہلے کوئی تھا اور کسی کے بعد کوئی ہے، لیکن کوئی بھی ذات ایسی نہیں جو شروع سے تھی اور آخر تک رہے گی۔ یہ اللہ کی ذات ہے، اسی کو دیکھنا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے نا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو سب سے پہلے اس دنیا میں رکھا اور آخر تک رہے گا۔ کس نے پیدا کیا، کیسے ہوا، نہ ہمارا اس سے کوئی مطلب ہے، نہ کچھ فائدہ۔ تھا اور ہے اور رہے گا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ جب قرآن پاک میں جنت اور دوزخ والوں کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا تذکرہ ہے، تو پھر یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر ہے اور جب کچھ نہ رہے گا تو وہ رہے گا؟ تو اس کا جواب وہی ہے جو سورۃ قصص کی آیت 88 میں ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ۔ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر اس کا چہرہ۔ یعنی اس دنیا کی ہر چیز فانی ہے اللہ کی ذات کے سوا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذاتی بقا کسی مخلوق کے لیے نہیں۔ کوئی چیز باقی ہے یا رہے گی تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ جنت میں اگر سب کو خلد ملے گا تو وہ اللہ کے حکم سے ملے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ باقی رہنے والا جنتیوں کو باقی رکھے گا، اور جو ذات خود باقی چیزوں سے بے نیاز ہے وہ دوسروں کو بھی بے نیاز کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر باپ کی پیدائش بیٹے کی پیدائش پر اور بیٹے کی پیدائش باپ کی پیدائش پر منحصر ہو تو دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں نا، کہ بیٹا کب ہوگا جب باپ ہے، اور باپ کا ہونا اس کے اپنے باپ کی وجہ سے ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ثابت کرتی ہیں کہ دنیا میں کوئی آتا ہے تو اس سے پہلے کسی کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا سے جب انسان جاتا ہے تو پیچھے بہت ساروں کو روتا چھوڑ جاتا ہے۔ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، کوئی مرتا ہے تو سب کو غم ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے، اس کو فنا نہیں، الاول ہے اور الآخر ہے۔ اس لیے ہمارا اس نام کے ساتھ تعلق کیا ہونا چاہیے کہ اول و آخر، ہر کام سے پہلے اور اس کے بعد اللہ کا ذکر ہو، اللہ کو یاد رکھیں۔ اس کائنات کے بارے میں جتنے نظریات لوگوں نے دیے، کوئی بگ بینگ تھیری ہو یا ڈارونزم ہو یا کچھ اور ہو، ان سب کو ایک طرف کر دیں اور مان جائیں کہ اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا۔ اس کو کس نے پیدا کیا، اس سوال کو ذہن میں آنے ہی نہ دیں۔ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دہریے نے پوچھا کہ خدا سے پہلے کون تھا، اور تم کہتے ہو کہ خدا عرش پر ہے، تو بتاؤ اس وقت وہ عرش پر کس رخ پر بیٹھا ہے؟ فرمایا، بتا ایک سے پہلے کیا ہے، اور یہ چراغ جو جل رہا ہے اس کی روشنی کس رخ پر ہے؟ کوئی جواب نہیں تھا نا، تو بس اسی میں جواب تھا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ان ناموں کو بس ویسے ہی مان لیا جائے جیسے کہ ہمیں بتائے گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک وجود ماننا پڑے گا۔ اللہ نور السماوات والارض، اس سے آگے نہ سوچیں، نہ بولیں، نہ کہیں، ورنہ بھٹک جائیں گے، بہک جائیں گے۔ آپ دیکھیے کہ جیسے گول چیز ہے نا، نہ اس کا سرا ہوتا ہے کوئی، نہ آخر ہوتا ہے، بس آپ اسی سے سمجھ جائیں۔
ایک نقطے پہ چلتے ہیں تو وہیں سے ختم ہو جاتی ہے چیز۔ اللہ نے یہ کائنات بنا دی، بس یہی ہمارے لیے غور کی چیز ہے۔ ہمیں بھی ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہے، اور ہر کام کے اختتام پہ الحمد للہ رب العالمین کہنا ہے۔ اور ایک بندے کی زندگی، اس کا جینا اور اس کا مرنا اللہ ہی کے ساتھ منسوب ہو۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتی للہ رب العالمین۔ میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری عبادت، سب کچھ اللہ کے لیے، اسی کے لیے جینا ہے، اسی کے لیے مرنا ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سے تعلق نصیب ہو گیا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو بھی پسند کر لے گا، اس کو بھی چن لے گا۔ اللہ کا نام باقی رہنے والا ہے، کتنے آئے اور کتنے گئے، اور آئیں گے اور جائیں گے، لیکن الاول باقی رہے گا الآخر تک۔ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اتنے بڑے سہارے کے ساتھ پھر ہمیں تعلق پیدا کروا دے۔ اب دیکھیے دنیا میں کسی سے کوئی ضرورت ہو نا، کسی حکمران نے کہا اچھا مشکل ہوئی تو مجھے بتانا، تو ہو سکتا ہے جب آپ کو مشکل پڑے آپ پوچھیں تو پتہ چلے کہ وہ تو پریزیڈنٹ کی کرسی سے اتر چکے ہیں، اب تو وہ اس ادارے میں کام ہی نہیں کرتے۔ کہاں گئی وہ بادشاہی، کہاں گئی صدارت اور وزارت اور امارت؟ تو ضرورت ہے اس بات کی اس سے تعلق جوڑا جائے جو تھا، ہے اور رہے گا۔ ماضی، حال اور مستقبل اس کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذات کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔